الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شادی کو 10 سال کا وقت گزر چکا تھا اور اللہ رب العالمین نے اسے 5 بچوں کی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ لیکن پہلے یہ مسئلہ ہوا کہ اس کے 4 بچے ایک ہی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے یہاں صرف ایک بیٹی رہ گئی۔ اس شخص کی شادی، جو کہ محبت کی شادی تھی اور اپنی اولاد سے بھی بہت زیادہ لگاؤ تھا، لہٰذا اب اس کے پاس پوری دنیا میں صرف ایک وہ بیٹی ہی تھی اور اس کی بیوی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ جیتا اور ان کے لیے کاروبار میں محنت کرتا، روزی روٹی کماتا اور گھر آ کر ان کے چہرے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ابھی کچھ اور منظور تھا۔ پہلے 4 بچوں کی وفات کے بعد خود یہ شخص بہت زیادہ غمگین رہنے لگا اور کچھ ایسا ہی حال ان بچوں کی ماں کا تھا۔ ماں تو پھر آخر ماں ہوتی ہے، کبھی دنیا کی کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا اور یوں کرتے کرتے آخر کار اسے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ صرف 3 ماہ کے عرصے کے دوران وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اب دنیا میں صرف یہ باپ بیٹی رہ چکے تھے، جنہیں ایک دوسرے کا آسرا تھا، لیکن ابھی بیٹی کی عمر 6-7 سال تھی۔ اہل علاقہ نے، رشتہ داروں نے اور دوستوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو، عورت گھر میں آئے گی، تمہاری بیٹی کا بھی خیال رکھے گی اور تمہارا بھی خیال رکھے گی۔ چنانچہ اس شخص نے دوسری شادی کر لی۔ جس عورت سے شادی کی وہ پہلے طلاق یافتہ تھی، لیکن اس کی بھی ایک بیٹی تھی۔ اس شخص کے گھر میں اب 2 بیٹیاں ہو گئی اور اس نے کبھی بھی سوتیلی بیٹی اور اپنی سگی بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ لیکن بچوں کی ماں یعنی اس پہلی بیٹی کی سوتیلی ماں ہمیشہ اس کے فکر کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اس پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ ظلم و ستم کی حد یہاں تک بڑھی کہ آخر کار اس عورت نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ اس بچے کا قتل کیسے کیا گیا اور پھر اپنے شوہر سے اس کو کیسے چھپایا، ایک ماں کس طریقے سے اپنے بیٹے سے حسد کرنے لگی، آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، دوسری شادی کے بعد یہ شخص اب تھوڑا سنبھل چکا تھا، اب دوبارہ اپنے کاروبار میں مگن ہونے لگا تھا۔ اس کی بیٹی پر اس کی دوسری ماں بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، گھر کے سارے کام اسے کرنے پڑتے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ اس کو ڈانٹ ہی سننی پڑتی تھی۔ ہمیشہ وہ اپنی سوتیلی بیٹی پر ظلم کیا کرتی، اس کو مارا پیٹا کرتی تھی اور بعض اوقات تو اتنا شدت سے مارتی کہ اہل محلہ کو آ کر اس کی بیٹی کو چھڑانا پڑتا، ورنہ وہ بچی اس کے ظلم سے ہی شاید اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتی۔ جب بار بار ایسا ہونے لگا اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی آ کر بچے کو بچانا پڑتا تو اس عورت نے ایک نئی ترکیب سوچی اور وہ یہ کہ اس بچی کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس پر ظلم و تشدد کیا کرتی تاکہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ کھانے کے لیے اس کو سوکھی روٹی اور بچا کھچا سالن دے دیا کرتی، بعض اوقات وہ بھی نہیں دیتی اور اس بچی کو پانی پی کر ہی ساری رات بھوکے پیٹ گزارنی پڑتی۔ لیکن یہ بچی صبر کرنے والی تھی، ایک لفظ تک نہیں بولتی۔ اس کے باپ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی پر کتنا بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ایک روز اس کے باپ نے کہا کہ وہ شہر سے باہر تجارت کرنے جا رہا ہے اور چند دن گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ اس کی بیٹی بہت پریشان ہو گئی کہ اب اس کی سوتیلی ماں کو یہ موقع مل جائے گا اور وہ پہلے سے زیادہ ظلم کرے گی اور اس کو مارے پیٹے گی، لیکن وہ مجبور تھی، وہ پہلے کی طرح پھر خاموش رہی۔ یہ شخص گھر سے باہر چلا گیا، یہاں تک کہ شہر سے بھی باہر چلا گیا۔ اب یہ عورت اس پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگی، اس کو ڈنڈوں سے پیٹنے لگی اور مارنے کے بعد اسے کھانا تک نہ دیتی، بلکہ سردی کے موسم میں اسے فرش پر سونے کے لیے
کہہ دیتی اور اس پر اوڑھنے کے لیے لحاظ تک نہیں دیتی تھی۔ یہ بچی پھر صبر کرنے والی اور زیادہ صبر کرتی اور خاموش رہتی۔ 2 مہینے کے عرصے کے بعد جب اس کا باپ گھر واپس آیا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے آتے ہی اپنی پہلی بیٹی کو آواز دی اور کہا کہ بیٹا، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ میرا کاروبار ختم ہوتا جا رہا تھا، میں نے تمہارے نام سے تجارت کی اور اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ اب نے اپنے نفع کا آدھا حصہ تمہارے نام کر رہا ہوں۔ اسی نفع میں سے کچھ جائیداد خریدوں گا کہ تمہارے نام پر کرنے والا ہوں۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا تو بہت زیادہ غصے میں آ گئی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے وہ ڈھونگ کرتی رہی اور بچے کو پیار کرنے لگی۔ اگلے دن جب یہ شخص پھر کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایسی کھیر تیار کی جس میں زہر ملا دیا۔ بچی کو اپنے قریب بلایا اور اسے لالچ دیا، اسے پیار کرنے لگی کہ تمہارے باپ نے تمہارے نام پر کاروبار کیا جس سے نفع ہوا اور اب تمہارے گھر میں خوشحالی آ رہی ہے، لہٰذا اسی خوشی میں میں نے کھیر تیار کی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ کھیر سب سے پہلے کھاؤ۔ بچی کو لگا کہ شاید یہ میری ماں بن گئی ہے اور یہ حقیقت میں ہی مجھ سے پیار کرنے لگی۔ کچھ نفرتی جذبات نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے یہ کھیر کھلائیے۔ اس عورت نے اس بچی کو زہر والا کھیر اپنے ہاتھ سے کھلائی۔ کچھ ہی دیر بعد اس بچی کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا تو یہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، میں نے کھیر میں زہر ملایا تھا، اب تو اس دنیا سے دفع ہو جا، پھر تیرا باپ اپنی ساری جائیداد، سارا نفع میرے نام کر دے گا۔ تو ہی وہ عورت ہے، اپنی ماں کی طرح اپنے باپ سے میرے حصے کے پیسے چھین رہی تھی۔ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عورت کو اب ڈر لگنے لگا۔ اپنے فوری طور پر اس نے فوراً بچی کی لاش کے ٹکڑے کیے اور اسے دفن کر دیا۔ اگلے دن جب وہ شخص گھر واپس آیا تو یہ عورت اس کے سامنے رونے پیٹنے لگی کہ تمہاری بیٹی کا کسی اور سے چکر تھا اور وہ اسے لے کر اس گھر سے بھاگ گیا ہے۔ تمہاری بیٹی نے ہمارے نام پر کلنک لگا دیا ہے۔ اس شخص نے یہ سنا تو انتہائی حیران ہوا اور ششدر رہ گیا، کیونکہ اس کو امید نہیں تھی کہ بیٹی اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ وہ شخص اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ کاروبار سے اس کا دھیان اٹھنے لگا، کاروبار میں شدید اس کو نقصان ہونے لگا۔ یہ عورت اب مزید پریشان رہنے لگی۔ چند روز گزرے تو یہ شخص اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا تو ایک کتا اس کے گھر کے قریب آیا جس کے پونچھ میں اس کی بیٹی کے کپڑے موجود تھے۔ یہ اس کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ اس شخص نے شور مچایا، اہل محلہ بھی اکٹھے ہوئے اور سب کتے کے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے چلتے گئے تو کتا ایک جگہ پر جا کر رکا۔ اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو اس کے اندر اس کی بیٹی کے ٹکڑے موجود تھے۔ اس شخص نے غم کی حالت میں اپنی بیٹی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا۔ عورت کہنے لگی کہ ہاں، وہ شخص جو آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے کر گیا تھا، اس نے تمہاری بیٹی کو استعمال کر کے قتل کر کے یوں کاٹ دیا ہوگا۔ یہ شخص کوئی جواب دیے بغیر اس رات بے چینی کے عالم میں اس رات آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے خواب میں کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے ساری حقیقت سے اس کو آگاہ کر دیا کہ دراصل تمہاری بیٹی پاک باز تھی، تمہاری بیوی نے اسے قتل کیا۔ اور اگلے دن جب یہ شخص اٹھا، اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا تو وہ ڈر گئی اور گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اہل علاقہ بتاتے ہیں کہ وہ جس جگہ جا کر رہنے لگی تو اس کا جسم اپاہج ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ زندہ تو تھی لیکن اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا اور یوں ہی اس دنیا سے رخصت ہونے لگی۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا کی اٹل حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہی اس میں گرتا ہے، اور حسد پھر ایک ایسی بیماری ہے، اس کی آگ میں جلنے والے لوگ دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حسد جیسی بڑی بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔